السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کل رسالت کا بیان کر چکی ہوں۔ میں اسلام کے 3 عقیدے بتائی، جس میں سے توحید، رسالت ہو گیا۔ آج ہے لاسٹ آخرت۔ آخرت کا بیان کیا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس کا میں آج بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آخرت مسلمان کو ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ آخرت آنے والی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب اللہ چاہے گا اس کے حکم سے یہ کائنات اتر پتر کیا جائے گا۔ آدمی اور دوسرے جاندار چیزیں مر جائیں گی، پہاڑ روئی کی طرح الٹے پھرے جائیں گے، زمین آسمان سورج چاند سب تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکیں گے تو سب یہ ہو جائیں گا، یعنی اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے سور پھونکو بولے تو جب یہ سب قیامت آئے گی، پھر ایک مدت کے بعد وہ دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو سب انسان اور جاندار چیزیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوئیں گے۔ یعنی جب پھر ایک مدت کے بعد جب پھر سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تو پھر قبروں میں سے زندہ ہو کے حشر میدان کی طرح دوڑیں گے، بھاگیں گے۔ قیامت کا دن بڑی پریشانی کا دن ہوگا۔ سورج صرف ایک بالش اوپر ہوگا اور لوگاں پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ لوگ انبیاء سے جا کر سفارش درست کریں گے، مگر تمام انبیاء کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آخر میں ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جلد حساب کتاب کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کریں گے۔ جیسا کہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے، قیامت کے دن لوگ انبیاءوں سے جا کے سفارش کریں گے، لیکن کوئی انبیاء کام نہیں آنے والے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ سے سفارش کریں گے کہ حساب الکتاب میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ پھر لوگوں کو ان کے نام اعمال دیا جائے گا، نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں، بروں کو برے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے اور برے لوگوں کو برے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا اور اعمال تولا جائے گا۔ نیکیوں کے پلہ بھاری ہوگا، ان کو جنت ملے گی، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا انہیں جنت میں، جن کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی، قیامت کب آئیں گی کسی کو نہیں معلوم اللہ کے سوائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے چند بڑی چھوٹی نشانیاں بتا دی ہے، جن سے قیامت کے قریب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چند بڑی نشانیاں یہ ہے: حضرت مہدی علیہ رضوان ظاہر ہوگے اور دنیا میں انصاف کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے۔ جب حضرت مہدی علیہ رضوان جب آئیں گے دنیا میں تو بادشاہی کریں گے اور انصاف کے ساتھ وہ کریں گے دنیا میں۔ دجال کا ظہور ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر کا مہر لگا ہوگا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ خدا کا دعویٰ کرے گا، بعض عجیب کام کرے گا۔ حد سے ظاہر ہوں گے، جس کو مانیں گے وہ کافر ہو جائیں گے، یعنی دجال کا کہنا جو مانیں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، حضرت مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور تمام زمین پر فساد مچائے گی، پھر خدا کے غضب سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک عجیب قسم کا جانور حاضر ہو گیا، دنیا میں ایک عجیب و غریب آسمان جانور بھی نکلے گا، انسانوں سے بات چیت کرے گا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، ایک عجیب سا ہیبت ناک رہے گا۔ 3 زبردست زلزلے آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، چند چھوٹی بڑی نشانیاں بتائے۔
قیامت کے آخرت کے نری قیامت کب آنے والی ہے، اس کے طرف کیا کیا مطلب قیامت کی طرف کیسا جا رہے ہیں۔ فرسٹ کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مہدی علیہ رضوان آئیں گے دنیا میں انصاف کے ساتھ۔ وہ کس کے خاندان سے ہوں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوئیں گے۔ دجال کا کوروج ہوگا، جو اس کی پیشانی پہ کافر لکھے ہوا رہیں گا اور خدا کا دعویٰ کریں گا، اور وہ کہیں گا مطلب لوگ اس کے طرف اٹریکٹ ہونے، لوگ اس کے طرف گمراہ ہونے کے لیے انہیں اچھے اچھے کام وہ کریں گا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، حضرت مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، یاجوج ماجوج کے ساتھ یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی اور تمام زمین پر پھیلائے گی، فساد مچائے گی، پھر خدا کے غضب سے وہ ہلاک بھی کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک عجیب قسم کا جانور ظاہر ہوگا اور انسانوں سے بات چیت کریں گا، مطلب ایک جانور بھی ایسا آئے گا کہ قیامت کی نشانی ہے جو لوگوں سے بات چیت کریں گا۔ اور دوسری بات سورج مشرق سے نکلنے کا، مغرب سے نکلے گا، اور ایک عجیب سی ہیبت ناک دردناک نکلے گی، آواز نکلے گی، اور 3 زبردست زلزلے آئیں گے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ، 3 زبردست زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں آئیں گا، ایک مغرب میں آئیں گا، اور ایک کیا بولتے جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ اس کے بعد ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی، جیسا دیکھیے ایک آگ نکلے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ ایک نشانی آ رہی کہ ایک آگ ایسی نکلے گی کہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور قیامت کے دن جو اچھے لوگ ہوں گے ان کا پلہ جس کا بھاری ہوگا انہیں جنت ملیں گے، اور جو برے کاما کرتے تھے دنیا میں ان کا جو گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جیسا کہ اس سے ایک ریلیٹیو میں کو ایک کیا بولتے ہیں حدیث یاد آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخ نفسانی خواہشات میں گری ہوئی ہے، بخشش ان عمر میں گری ہوئی ہے جو نفس کو برے کاموں میں ڈال رکھے۔ شاہی بخاری حدیث ہے یہ۔ یعنی دیکھیے مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی نفسانی خواہشوں اور حیوانیہ جذبے دوزخ کی آگ کی طرف لے کے جائے گی۔ اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی کام آنے والے ہے، نہ کوئی کسی کا کام آنے والے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے سورہ بقرہ میں آتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 123 میں آتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کام نہیں آنے والا، کچھ کام نہیں آنے والا، نہ کچھ مدد کر سکتا، مطلب قیامت کے دن کا۔ تو ہمیں یہ سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران، پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں آیت، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے کیا چاہتے، کیا مانگے؟ اطاعت مانگی، ایمان لانا، عبادت مانگی، اپنے مال میں سے کچھ خرچ مانگی، اور سب سے اہم چیز اپنی نیند کو وقت کو چھوڑ کے نماز اور قرآن کو وقت دینا، شرک سے بچنا، دنیا میں جو کرنا ہے کر لینا، آخرت میں دنیا کچھ کام نہیں آنے والی۔ اس لیے ہمیں جسٹ سوچ کر یہ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا فرمائے، کیا کیا چیز کے لیے ہمیں منع کرے، وہ چیز ہم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو ہمیں فوری توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کا بھی دیکھیے آپ توبہ عمل کیسا کر سکتے، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو بس توبہ اللہ معاف کرے بول کے نہیں بولنا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ بخشنے والے، وَالصَّلَاحُ صالح کر لیں گے۔ تم وہ گناہ چھوڑ دو، وہ گناہ کو ہماری زندگی سے نکال کے پھینک دو جو ہم گناہ کرے، اس کے لیے وہ دعا قبول ہوں گی، یعنی ہماری توبہ بھی اس لیے ایسا قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھے گے جس نے دوزخ سب سے ہلاک عذاب دیا گیا ہے، اگر دنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تم اس عذاب سے جان چھڑا لیتے؟ مطلب اللہ تعالیٰ شخص ایک بندے سے پوچھیں گے آخرت میں قیامت کے دن، اگر تمہاری یہ دنیا کی پوری دولت، ہر چیز، سونا چاندی تم دے دیں گے تم یہ قیامت سے بچنے کے لیے، تو تم کیا دو گے؟ تو وہ بولے گے، تو بندہ کیا کہیں گا؟ جی ہاں، میں دینے کو یہ سب تیار ہوں،
بس تو مجھے یہ آگ سے بچا لے. تو سوچئے دنیا کی کوئی چیز وہاں کام نہیں آنے والی تو ہم کیسا کچھ یہ کرتے. اس لیے آخرت کا یہ بیان تھا، میں یہاں پر اینڈ کر رہی ہوں، کمپلیٹ کر رہی ہوں. صدق اللہ العظیم.